فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق إلى آخر الآية. علم و ادب، فکر و نظر اور تہذیب و ثقافت کی شور آفاق سرزمین پر حاضری اپنے لیے خوش بختی اور خوش قسمتی کا سبب سمجھتا ہوں. شہنشین پر تشریف فرما ہم سب کے بزرگ محترم جناب نیاز احمد صاحب، شعر و سخن کے علم بردار پروفیسر شاکر خلیل صاحب، اور جہان علم کی گردش میں کئی تہوں سے لگے ہوئے اور فکر و نظر کی وادیوں کو سیر کرنے والے محترم جناب ڈاکٹر جاوید ذوالقرنین صاحب، نیز پروفیسر منظر سلیمان صاحب، ڈاکٹر منور راہی صاحب، اور ہمارے جوان سال بلند حوصلہ بلند نگاہ دوست محترم جناب مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب، اور میرے نہایت کرم فرما جناب مولانا مظفر احسن رحمانی صاحب. آج جو قافلہ اور کارواں یہاں فروکش ہے، اس کے سامنے اپنی زبان کھولنا زبان درازی کے مترادف ہے. اظہار خیال کرنا کسی طفل مکتب کے بس میں نہیں، لیکن آپ حضرات نے کچھ امید کے ساتھ، کچھ حسن ظن کے ساتھ ہمیں دعوت دی اور اسی حکم کے تلے ہم یہاں چلے آئے. یہ سرزمین ہمارے آبا و اجداد کی ہے، ہمارے بزرگوں کی ہے، اور جب جب میں اس خطے اور علاقے سے گزرتا ہوں آتا ہوں تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک نیا حوصلہ اور جذبہ یہاں سے کشید کر کے میں حیدرآباد لوٹتا ہوں اور اس کی سوغات ملک کے کونے کونے تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. حاضرین گرامی، اس ملک میں مسلمانوں کے بہت سے مسائل ہیں. ایک طرف فرقہ پرستی کا وہ زہر جو گھر گھر اور در در تک پہنچا دیا گیا ہے، اور جس کی وجہ کر اس ملک میں سانس لینا کبھی کبھی حبس کش انسان حبس محسوس کرنے لگتا ہے. دوسری طرف سیاسی طور پر مسلمانوں کو اچھوت بنا دیا گیا. تیسری طرف معاشی اعتبار سے مسلمان پسماندہ طبقات سے بھی نیچے اور ان سے بھی گئے گزرے. گویا ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. لیکن پچھلے 1400 سال کی جو اسلامی تاریخ رہی ہے، اگر اس پر آپ نگاہ کریں تو اس حقیقت کا انکشاف ہوگا کہ یہ امت ہمیشہ حالات کے سرد و گرم، پیچ و خم اور زیر و بم سے گزرتی آئی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی تمام تر سچویشن اور ان کی صورتحال بہت ہی مستحکم ہو، اسٹیبل ہو. کبھی اقتدار پر آپ تھے اور کبھی پرسیکیوٹڈ طبقے کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری، لیکن اس پورے سفر میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امت کا یہ کارواں اپنے آپ کو نا امید محسوس کرتا ہو، اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتا تھا. شاید تاریخ میں ایک ایسا مرحلہ گزرا اور وہ مرحلہ تھا فتنہ تاتار کا، کہ حوصلے پست ہو چکے تھے، لوگوں کے اندر جذبہ اور ہمت اور طاقت اور توانائی کا گزر نہیں تھا. صورتحال یہ تھی کہ کوئی خاتون کسی مسلمان راہگیر کو سر راہ روک کر کہتی کہ تم ٹھہرو، ہم تلوار لے کر آئیں گے اور تمہارا سر قلم کر دیں گے، تو اس کے پاس اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل جاتا، انتظار کرتا ہوتا کہ تلوار کوئی لے کر آئے اور ہمارا سر قلم کر دے.
2014 کے بعد اس ملک میں جو حالات پیدا کیے گئے، جس طرح کا ٹیرر کریٹ کیا گیا، خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی گئی، اس نے کہیں نہ کہیں امت کو اپنی ڈگر سے اور اسلام کی شاہراہ حیات سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ آج کا انٹلیکچوئل مسلمان، آج کے تعلیم یافتہ نوجوان کہیں نہ کہیں اپنی اس نسبت کو لے کر وہ شرمندگی کے شکار ہیں، وہ اپنی اس آئیڈینٹی کو ہائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اسلامی تاریخ کا یہ سب سے نازک موڑ ہے۔ اگر ہم نے حوصلہ نہ باندھا اور ہم نے اپنے اس کارواں کی حفاظت نہ کی تو یہ کارواں بکھر جائے گا اور شاید اس کے شیرازے کو جمع کرنے میں اگلی صدیاں لگ جائیں گی۔ یہ صورتحال ہے جو ہر دانشور اور صاحب علم و نظر اس سے واقف ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنی حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو ہم سرکل آف کنسرن سے باہر نکلیں اور جو سرکل آف انفلوئنس ہے، سرکل آف ایکشن ہے، اس میں اپنا قدم رکھیں، دائرے تشویش اور آہ و فغاں سے باہر نکلیے اور دائرے عمل اور تاثیر میں داخل ہو جائیے۔ یہیں سے مسائل کا حل نکلے گا۔ میں اس کے لیے اگر کوئی رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میرے لیے ایک ہی سرچشمہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت۔ پوری انٹائر ہیومن ہسٹری کا جو سب سے بڑا انقلاب آیا، بغیر کسی استثناء اور ایگزمشن کے یہ بات میں کہتا ہوں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے لایا گیا۔ اور اتنا پیسفل ٹرانسفارمیشن، ریگولیشن انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ فرسٹ ورلڈ وار کی تاریخ اٹھا لیں، کتنے بلین لوگ قتل کیے گئے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کی تاریخ اٹھائیں جو انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خونی المیہ تھا، کروڑوں انسان ختم کر دیے گئے۔ فرانس جو یورپ کی تہذیب اور ثقافت کا سب سے نمائندہ ملک سمجھا جاتا ہے، انقلاب فرانس کے حوالے سے کتنی لاکھوں جانیں گئی اس کا اندازہ لگائیے۔ لیکن کیا اتنی جانوں کی قربانی دے کر کوئی صالح، کوئی مثبت، کوئی تعمیری، کوئی پازیٹیو، کوئی کنسٹرکٹیو انقلاب دنیا نے دیکھا؟ فرسٹ ورلڈ وار کا نتیجہ کیا تھا سوائے اس کے کہ عالم اسلام اور خلافت عثمانیہ کے پرخچے اڑا دیے گئے اور ان کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیا گیا؟ لیکن انسانیت کو، ہیومن ہسٹری کو، ہیومن سوسائٹی کو اس کا کیا بینیفٹ ملا؟ کچھ بھی تو اس کا حاصل نہ تھا۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا۔ اس انقلاب کی بنیادوں پر نگاہ ڈالیے۔ جس وقت سب سے پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، عرب اور مکہ کی سوسائٹی اور سویلائزیشن کو دیکھیں، وہاں کیا کیا نہ تھا؟ ظلم، زیادتی، انارکی، غلامی، انسانی خدائی کے دعوے اور سینکڑوں خداؤں کی پوجا اور پرستش، یعنی ہر طرح کی برائیوں کا کہ وہ آماجگاہ تھا وہ معاشرہ۔ تو اللہ کا جب پہلا کلام آ رہا تھا کم و بیش حضرت عیسیٰ کے 550 سال کے بعد، تو پہلی وہی آنی چاہیے تھی کہ انسانوں ظلم نہ کرو، قتل نہ کرو، ایک دوسرے کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالو۔ یا یہ وہی آنی چاہیے تھی کہ انسانوں صرف ایک خدا کی پوجا اور پرستش کرو۔ لیکن عجیب بات ہے، ان تمام تر سماجی، معاشرتی، اخلاقی برائیوں کو قرآن نے نظر انداز کر کے کہا کہ اقرا، پڑھو۔
یہ اصل میں انسانی سماج کو اور آنے والی انسانی تاریخ کو یہ پیغام اور میسج دینا تھا کہ اگلی آنے والی دنیا میں انقلاب اور تبدیلی کی کوئی شاہراہ ہو سکتی ہے تو وہ صرف تعلیم کی شاہراہ ہو سکتی ہے۔ آپ اقتدار کے ذریعے سے، پولیٹیکل سسٹم کی تبدیلی کے ذریعے سے اور پارلیمنٹ کے ذریعے سے، قانون سازی کے ذریعے سے انقلاب نہیں لا سکتے۔ صرف ایک شاہراہ ہے اور وہ ہے شاہراہ علم، جس کے ذریعے سے اگلی آنے والی دنیا میں انقلابات برپا ہوں گے۔ اور دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی بڑی انسانی سماج میں تبدیلیاں نمودار ہوئی وہ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے اور تعلیمی اداروں کے ذریعے سے پیش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ تعلیم کی بنیاد پر تھا، اور اسی کا فیض، اسی کا کرم تھا کہ انسانی دنیا نے آزادی کا زمزمہ سنا، ایکوالٹی کی بات سنی، جسٹس کو دنیا کے نظام کا حصہ بنانے کی کوشش کی گئی، عدالتی نظام وجود میں آئے، اور انکوالٹی، انجسٹس، انٹچیبلٹی، سلیوری، ان تمام زنجیروں کو توڑ کر دنیا نے آزادی اور مساوات اور انصاف کا پیغام سنا۔ میں بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی مبالغے، بلکہ پورے کانشیسنس اور کانفیڈنس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ یونائٹڈ نیشن سے لے کر انڈین کانسٹیٹیوشن تک اگر کہیں ایکوالٹی اور جسٹس کی بات کی جاتی ہے، انسانی بھائی چارے کی بات کی جاتی ہے، تو یہ صرف اور صرف صدقہ ہے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے شک۔ ورنہ بھولے صاحب نے اس ملک میں سلیوری نام سے کتاب لکھی اور ہزاروں سالوں سے کس طرح انسانوں کو غلام بنا کر رکھا گیا اس ملک میں، اس کی پوری داستان انہوں نے رقم تراز کر دی، اور پوری دنیا کا یہی نظام تھا۔ آج اگر ہم اور مسلمان بحیثیت سماج اپنے سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی اسی شاہراہ علم کو اپنانا پڑے گا۔ اپنی جدوجہد اور اسٹرگل کا کوئی میدان کار منتخب کرنا ہے تو وہ یہ۔ اور میں پھر آپ کو لے کر چلتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے۔ قرآن نے کہا تھا کہ اقرا، پڑھو، یہ نہیں بتایا کہ کیا کیا پڑھنا ہے، صرف ایک بات کہی، اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ گویا انسان اللہ کی کتاب کو پڑھے، اللہ کی کائنات کو پڑھے، اس کائنات اور فزیکل یونیورس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرے، یہ سب کا سب پڑھنے کے حکم میں داخل ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مستور کو پڑھنے کا حکم دیا، تو یہ کائنات اللہ کی کتاب منشور ہے، اور ان دونوں کو یکساں طور پر پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی چند آیتوں کا آپ حوالہ دے رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے لعلکم تعقلون، لعلکم تتدبرون، اس طرح کی آیتیں ذکر کی ہیں۔ سائنس کی ایک سلیبس کی کتاب تھی، ففتھ سٹینڈرڈ کی، اور میں نے اس کو اسلامائز کیا تھا۔ اس پر ہم نے پریفیس لکھنا تھا کہ قرآن کی روشنی میں سائنٹیفک ٹیمپر کس طرح ڈیولپ کیا جائے، اور اس کے لیے قرآنک انسٹرکشن اور ٹیچنگز کیا ہیں۔ اس حوالے سے جب میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا تو حیرت ہوگی آپ کو کہ اتنی زیادہ قرآن مجید میں آیتیں دستیاب ہوئی جن کا تعلق آبزرویشن، جن کا تعلق انالیسس، کریٹیکل انالیسس سے تھا۔ مولانا آفتاب غازی صاحب اور کئی علماء موجود ہیں، وہ آیات جن کا تعلق فقہ سے ہے، جن کو آیات احکام سے ہم تعبیر کرتے ہیں، ان کی تعداد اگر جمع کی جائے تو مفسروں اور فقہا کے اختلاف کے ساتھ وہ 250 سے 500 تک ہے میکسیمم۔ لیکن وہ آیتیں جو آموزش، سیکھنے، غور و فکر کرنے، آبزرویشن کرنے، انالیسس کرنے کی دعوت دیتی ہیں، ان کی تعداد 650 کے قریب۔ اور بغداد میں جو ہاؤس آف وزڈم قائم ہوا تھا، بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ خامخواہ نہیں رکھی گئی۔ قرآن کی اس دعوت اور قرآن کی لگائی گئی اس صدا کا یہ اثر تھا
کہ بیت الحکمہ کے نام سے عالم اسلام کا سب سے پہلا سائنس کا لیب قائم ہوا، جہاں ٹرانسلیشن کیے گئے، ایکسپریمنٹ کیے گئے، تجربات کیے گئے، اور علم اور نالج کی جتنی شاخیں ہیں ان سب کو اپنے ریسرچ اور تحقیق کی آمادگاہ بنائے۔ تو یہ اصل میں کمپاؤنڈ ایفیکٹ تھا قرآن مجید کی اس صدا کا، یہ ریپل ایفیکٹ تھا قرآن مجید کے اس حکم کا کہ صرف 100 سال گزرتے گزرتے بغداد میں بیت الحکمہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اسلامی تاریخ میں کبھی علم اور نالج کو لے کر کبھی تعصب اور تنگ نظری کا ثبوت اہل علماء اسلام نے نہیں دیا۔ سوشل سائنس کا یا ماڈرن سوشل سائنس کا فاؤنڈر ابن خلدون کو کہا جاتا ہے۔ ابن خلدون ایک طرف سوشل سائنس کے سائنٹسٹ تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے عالم دین تھے۔ بدایت المجتہد ابن رشد کی بہت عالمانہ کتاب سمجھی جاتی ہے، فقہ اسلامی کی بہت ہی یونیک بک ہے، لیکن ابن رشد اس کے ساتھ ساتھ فلسفی تھے اور مختلف ماڈرن ایجوکیشن کے سے ان کا گہرا رابطہ تھا۔ جن لوگوں نے ایسٹرونومی پہ کام کیا، جن لوگوں نے میڈیکل سائنس میں ابو بکر رازی کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب اپنے دور میں دونوں علوم کے، علوم قرآن اور علوم کائنات دونوں کے ماہر تھے، اور انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ اگلی آنے والی دنیا انہیں داد تحصیل دیتی رہی اور ان کی اتباع اور پیروی کرتی رہی۔ میں اتنی دور نہیں لے جاتا آپ کو، ہندوستان میں تاج محل کی جب تعمیر ہو رہی تھی تو یہاں کون سے ہارورڈ یونیورسٹی اور آکسفورڈ کے بڑے انجینئرز تھے بتائیے؟ وہ سب کے سب اسی مدرسے کے تلمیذ تھے، وہ سب کے سب مغلوں اور مسلمانوں کے عہد میں قائم کیے گئے اداروں کے تربیت یافتہ اور خوشرجی تھے، اور وہیں سے انہوں نے وہ آرکیٹیکٹ بنایا جو ایرانی آرکیٹیکچر سمجھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے، علم ہو، میڈیسن ہو، ہنسا ہو، حساب و کتاب ہو، ایسٹرونومی ہو، جیولوجی ہو، جغرافی ہو، ان تمام میدانوں میں جن لوگوں نے قابل قدر کارنامہ انجام دیا وہ سب کے سب مشترکہ نظام تعلیم کے پروردہ اور اس کے خوشرجی۔ انگلینڈ جائیے، وہاں ایک ایگزیبیشن ہے 1001 انوویشنز کے نام سے، کہ اسلامی تاریخ میں مسلم سائنسدانوں نے جو 1001 تخلیقی کارنامے انجام دیے ہیں، ان کے ان کارناموں اور ان شخصیتوں کا ذکر جمع کر دیا گیا ہے۔ آپ ڈیپ انالیسس کر لیں ان ناموں کا، اندازہ ہوگا کہ یہ سب کے سب اپنے دور کے علماء بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علوم القوم کے ماہرین بھی تھے۔ 1857 کا جو واقعہ پیش آیا، اور میں اس سے پہلے بتاؤں، امام محمد قاسم نانوتوی کیا وہ کسی دارالعلوم دیوبند اور کسی مدرسے کے فارغ تھے؟ انہوں نے تو بنیاد رکھی تھی مدرسہ موومنٹ کا اس ملک میں۔ وہ ایک ایسے مدرسے کے دلی کالج کے پڑھے ہوئے تھے جہاں سر سید نے بھی تعلیم حاصل کی، امام قاسم نانوتوی نے بھی تعلیم حاصل کی، اور وہیں سے مولانا یعقوب گنگوہی نے بھی، مولانا یعقوب نہیں، ہارون رشید نہیں، مولانا یعقوب صاحب نانوتوی نے بھی تعلیم حاصل کی۔ تو یہ ہمارا تاریخی تعلیمی نظام تھا، لیکن 1857 کے بعد جب مسلمان جانکنی کے عالم میں تھے اور اس آخری نفس کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، اپنے بکھرے ہوئے اثاثے کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا کہ جو کچھ اقتدار گیا اور ہماری تہذیب گئی، ادارے چلے گئے، لاکھوں شخصیتوں کو پھانسی اور سولی پر چڑھا دیا گیا، تو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ جو علم دین کی بچی کچی پونجی ہے، جس سے اس امت کا وجود اور نمود وابستہ، اس کو بچا لیا جائے، اور اسی لیے ایک نظام قائم کیا گیا کہ دینی تعلیم کے ایکسپرٹس اور اسپیشلسٹ پیدا کیے جائیں، چونکہ لاکھوں علماء کو سولیوں پر چڑھا دیا گیا تھا، افراد کار نظر نہیں آ رہے تھے، اس اثاثے کو، اس ورثے کو آگے بڑھانے والا قافلہ موجود نہیں تھا، تو اس موقع پر اس ایمرجنسی اور کرٹیکل سچویشن میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ لیکن شکایت یہ ہے کہ جس مریض کو ہم نے آئی سی یو میں رکھا تھا، رکھ کر ہم اسے بھول گئے، اس کی صحت کے بارے میں فکر مند نہیں رہے، اس کے
حالات بہتر ہو چکے تھے، اسے وہاں سے نکال کر ایک نارمل سچویشن میں لانا چاہیے تھا. یہ غلطی ہم نے کی اور ہم ایک دو الگ الگ جو ڈوئل ایجوکیشن کا کانسیپٹ پروان چل چکا تھا اسی کو ہم نے پروموٹ کیا، اسی کو پروجیکٹ کیا. اب صورتحال یہ ہے کہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2022 آپ کو معلوم ہوگا کہ 2019 میں جو اس کا مسودہ آیا تھا وہ 480 صفحات پر مشتمل تھا، اور ایک سال کے بعد وہی مسودہ دوبارہ جب اپلوڈ کیا گیا تو صرف 66 پیجز میں. آخر کیا راز تھا جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ آخر کیا بات تھی جس کو بین السطور میں گھما پھرا کر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ یہ اصل سوال ہے. 480 صفحے کی پالیسی کو 66 صفحے میں کیسے منظم کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال تھا. میں نے 480 صفحے کی رپورٹ کا بھی انالیسس کیا اور 66 صفحے کے اس مسودے کو بھی ہم نے پڑھا. یہ جو پالیسی بنائی گئی ہے یہ ہندوستان میں تعلیمی نظام کو مکمل طور پر ایک خاص زاویہ نگاہ، ایک خاص وچار دھارا کے لوگوں کے لیے، یہ سیکولر ملک کی ایجوکیشن پالیسی نہیں ہے. آپ جب اس پالیسی کو پڑھیں گے تو اس کے قالب اور قلب میں بڑا فرق محسوس پائیں گے. اس کی زبان کچھ کہتی ہے اور بٹوین دا لائن کچھ کہتا ہے. اسے اصل میں سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی دردناک کہانی ہے. میں اسے مختصر کر کے 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کو اس پالیسی کو جو بنایا گیا ہے، کیسے افراد اس میں شامل تھے اور اس کا آؤٹ کم کیا ہے. اگر اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو آر ایس ایس کی ایک ضمنی تعلیمی شاخہ ہے جس کے ترجمان ہیں کے جی سریش. دیوائر اور کوئٹ وغیرہ نے ان کا انٹرویو شائع کیا تھا اور آج بھی موجود ہے، آپ گوگل پر دیکھ لیں، دستیاب ہوگا. انہوں نے اس پوری رپورٹ کو پڑھنے کے بعد جو اپنا تاثر دیا تھا وہ یہ تھا کہ 60 to 70% our demand has been accommodated in this new education policy either directly or indirectly. کہ 60 سے 70% ہمارے مطالبات اس تعلیمی پالیسی میں شامل کر لیے گئے ہیں براہ راست یا بے واسطہ. اس اسٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا رخ ہے، اس کا قبلہ کیا ہے. اور یہ ڈیمانڈ ہمارے نہیں ہیں، سیکولر فورسز کے نہیں ہیں، بلکہ آر ایس ایس کے ترجمان اور اس کے فکری رہنما کے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس پالیسی کا رخ کیا ہے. دو سب سے بڑی بہت سی خامیاں ہیں، ان سب کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے. دو سب سے بڑی پرابلمز ہیں جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کمرشلائزیشن آف ایجوکیشن یا پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن. تعلیم کو کمرشلائز کرنے کی کوشش کی گئی. کیسے کی گئی؟ اس کے لیے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. انہوں نے ابھی اس ملک میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 14 لاکھ سرکاری اسکول ہیں. کتنے؟ 14 لاکھ سرکاری اسکول ہیں. اور گورنمنٹ کی رپورٹ کے مطابق ماشاءاللہ پارلیمنٹ میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی 1 لاکھ اسکول ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر اسکول میں صرف ایک ٹیچر موجود ہے. اتنا بڑا اکیڈمک اور ایجوکیشنل کرائسس اس ملک کے سامنے ہے اور اس کی پرائورٹیز اور اس کی ترجیحات دیکھ لیجئے. ہندو، مسلم اور انڈیا، پاکستان اور فلاں ہیں. تو اس ایجوکیشن پالیسی میں یہ طے کیا گیا ہے کہ یہ جو 1 لاکھ اسکول آپ کو نظر آ رہے ہیں جن میں ہر اسکول میں صرف ایک ٹیچر ہے، تو ایسے تمام تر اسکول جن میں مطلوبہ افراد نہ ہوں تو حکومت کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے بتائیے؟ بحال کیا جائے، بحالی کی جائے، خالی اسامیوں کو پر کیا جائے. تو یہ حکومت بڑی تعلیم کے تئیں ہمدرد ہے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان تمام اسکولوں کو بند کر کے ایک ریجن میں جتنے سرکاری اسکول آتے ہیں ان سب کا ایک کلسٹر بنا.
اور بقیہ کو قفل لگا دیں گے. کتنا بڑا نقصان ہوگا. آپ واقف ہوں گے اس بات سے کہ ہندوستان کی آبادی کا 60% سے زیادہ آبادی کا حصہ وہ ہے جو سرکاری اسکولوں میں پڑھتا ہے. صرف 40% ہماری آبادی نجی اداروں میں اور پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز میں پڑھتے ہیں. تو یوں سمجھیے کہ 60% جو ہماری آبادی ہے اس کے تعلیمی مستقبل کو سب سے بڑا چیلنج ہے. اور اس میں مسلمان ہر چیز میں اپنے آپ کو پیش کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے. آنکھیں کھول کر دیکھیے, او بی سی, ایس سی, ایس ٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ شیڈول کاسٹ کے جتنے لوگ ہیں اور وہ جو جھارکھنڈ وغیرہ میں آدیواسی ہیں, ان کو سب سے بڑا چیلنج ہے کیونکہ ان کی اکثریت اصل میں ان سرکاری اسکولوں میں پڑھتی ہے. تو وہ جو ان کے پاس ایک برہمنی آئیڈیالوجی ہے کہ تعلیم صرف اپر کاسٹ کو دی جائے اور جو لوور کاسٹ کے لوگ ہیں ان کو تعلیم اور ایجوکیشن سے محروم رکھا جائے, اس کے لیے انہوں نے اس پالیسی میں یہ عنصر داخل کیا کہ بڑی آسانی کے ساتھ, سافٹنس کے ساتھ ہم ایک بڑے طبقے کو ایجوکیشن سے محروم کر دیں گے. اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, ایک میں نے کہا ایک دو زخم نہیں جسم میں سارا چھل نہیں. دوسری بات جو دوسرا اور بھی اس حوالے سے بات ہے لیکن اب میں دوسرے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں, وہ ہے کمیونلائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم. پورے نظام تعلیم کو فرقہ پرستی کی بنیاد پر قائم کیا جائے اور فرقہ پرستی کو کے رنگ کو اتنا غالب کر دیا جائے کہ کسی دوسرے رنگ کی گنجائش نہ ہو. ترنگے کے رنگوں میں صرف ایک رنگ سے پورے ترنگا کو رنگ دیا جائے, یہ کوشش ہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں اس ایجوکیشن پالیسی میں. میں دو تین چیزوں پر صرف آپ کو توجہ دلاؤں گا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس پالیسی میں ایک لفظ بار بار استعمال کیا گیا ہے, مقامی تہذیب, مقامی کلچر. اس سے کیا مراد ہے؟ جو مسلمانوں نے اس ملک کو بہت ہی رچ کلچر اور سویلائزیشن دیا تھا. تاریخ سے وابستہ لوگ یہ اس بات سے واقف ہوں گے کہ اس ملک میں خواتین کو 2 پیس کپڑے کا پہننا منع تھا. یعنی جو شیڈول کاسٹ تھے, جو لوور کاسٹ سمجھے جاتے تھے, وہ ٹاپ نہیں پہن سکتی تھی, بلاؤز نہیں پہن سکتی تھی. یہ مسلمان ہیں جنہوں نے ان کو 2 کپڑوں کا حق دیا, اپنے بدن کو ڈھانکنے کا حق دیا. اس ملک کا کلچر اور سویلائزیشن یہ تھا کہ یہاں چپلیں پہننے کا رواج نہیں تھا, برہنہ قدم لوگ گھوما کرتے تھے. ہم نے اچھے سے اچھے جوتے اور چپلیں متعارف کی. گھر کے فرنیچر کے حوالے سے دیکھا جائے لکڑی کے استعمال کا سلیقہ مسلمانوں نے سکھایا. یہ مسلم سویلائزیشن کا اثر تھا کہ انہوں نے کھانا پینا اور گھر کے آسائش کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں, لباس و پوشاک کے حوالے سے بہت ہی رچ کلچر عطا کیا. لیکن اس رپورٹ میں پورا اصرار ان کا یہ ہے مقامی کلچر سے خاص ویدک کلچر کو پریزنٹ کیا ہے. اور مسلمان تو مسلمان ہیں. بدھسٹوں نے اس ملک کو سب سے قدیم یونیورسٹی ادا کی, نالندہ کی یونیورسٹی. بدھسٹوں نے اس ملک انہی کی اکثر عبادت گاہوں پہ انہوں نے اپنی مندریں بنا رکھی ہیں. ہم بابری مسجد کو لے کر رو رہے ہیں اور ہمارا حق ہے, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک میں بدھسٹوں کی جتنی خانقاہیں تھی سب سے قدیم اور مقدس, ان سب پہ برہمنوں نے قبضہ کر رکھا ہے. اور ان کی جتنی بڑی بڑی مشہور مندریں وہ سب بدھسٹ خانقاہوں کو قبضہ کر کے غاصبانہ اس پر انہوں نے اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو بدھسٹوں کا جو کلچر اور سویلائزیشن تھا, کیا آپ اس کو نظر انداز کر دیں گے؟ جو برٹش دور تھا اس میں ایجوکیشن سسٹم میں بہت سی تبدیلیاں آئیں, کیا آپ ان کو نظر انداز کر دیں گے؟ تو گویا کہ تمام تر تاریخ کے روشن پہلوؤں کو نظر انداز کر کے خاص ویدک دور اسی کلچر اور تہذیب کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویلیو ایجوکیشن کی بڑی اہمیت ہے, لیکن یہاں پر اس کی جگہ پر پنچتنتر پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے, گیتا کے پاٹھ کی بات کی جا رہی ہے, میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو گیتا پڑھایا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک ناٹ ایکسپٹیبل اور
اور نانسنس پر بیس سٹوری ہے سرجری کی، اس کو پیش کرتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کی، یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی پہلی سرجری تھی. تو ان چیزوں کو تعلیم کے نظام میں شامل کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہسٹری کا جو سبجیکٹ ہے، سوشل سائنسز کے جو سبجیکٹ ہیں، ان کو مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دیا گیا. اور جو مسلمان بادشاہ اور رولرز تھے جنہوں نے اس ملک کو پیسفل کو ایگزسٹنس سکھایا، بھائی چارہ سکھایا، مساوات سکھایا، عدل و انصاف کے پیمانوں کو برت کر دکھایا، ان تمام حکمرانوں اور اس پورے دور کو غنڈہ گردی اور چوری اور ڈکیتی کا دور بتایا. اور اس کے ساتھ ساتھ سرسوتی کی پوجا اور وندے ماترم اور سوریہ نمسکار اور فلاں فلاں جتنی مشرکانہ چیزیں اس کو تعلیمی نظام کا حصہ بنا دیا گیا. یہ صورتحال ہے. اور آج جو بچے ہمارے اسکول جا رہے ہیں، یقین مانیے ان کے ذہن و دماغ شرک کی آلودگی اور کفر کی پراگندگی سے بھر چکے ہیں. اور میں کسی اور کی کہانی نہیں سنا رہا ہوں، آپ اپنے گھر کے بچوں کا جائزہ لیجئے، وہاں یہ صورتحال ملے گی. اگر کسی آپ مشنریز اسکول میں یا کڈزی جیسے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، ان سب بچوں کا یہ حشر و معاملہ ہے. تو گویا نیو ایجوکیشن یا نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اس نے ہمارے اور آپ کے سامنے الحاد اور ارتداد کا ایک ایسا طوفان لا کھڑا کیا ہے جس سے اپنی آنے والی نسلوں کو بچانا نہایت مشکل اور چیلنجنگ. ایسے حالات میں ہم کیا کریں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، جو مسلمان تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ پر سب سے بڑا فرض آتا ہے. چونکہ تھوڑے بہت بچے مسلم سماج کے آپ کے یہاں پہنچتے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے مسلم مینجمنٹ اسکولز اپنے آپ کو بڑا لبرل ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سیکولر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ لعنت اور پھٹکار ہے کہ ہمارے بچے اپنی نصاب تعلیم سے، اپنے طریقہ تعلیم سے شرک اور کفر کی پراگندگیوں کے شکار ہوں، اور ہم سیکولرزم کی دہائی دیں، ہم لبرلزم کے دعوے دار بنے رہیں. آپ کیسی امت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نسلوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اس لیے آپ پر یہ فرض ہے، میں مفتی ہوں، پورے شعور کے ساتھ اور آگہی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پر یہ فرض ہے کہ امت کے جو نونہال آپ کے اداروں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے مکمل مستحکم دینی نظام تعلیم کا اہتمام کیجیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے پروفیشنل کورسز کو کم کر دیں، اس کو ڈی ویلیو کریں. ہم یہ کہیں گے کہ یہ بھی آپ پر فرض ہے کہ ہمارے بچوں کو ماڈرن ایجوکیشن کے تمام سبجیکٹ میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے. لیکن دین کا سودا کر کے دنیا کی کوئی بھی تعلیم دی جائے گی، یہ صرف گمراہی اور ضلالت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں. اقرأ باسم ربک، پڑھیے جو پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن ان کا سب رشتہ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہنا چاہیے. اس کے بغیر میں نہیں سمجھتا کوئی انسان ایجوکیٹڈ ہے یا تعلیم یافتہ ہے. تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ ہم اپنے اسکولوں میں دینی تعلیم کا منظم مستحکم نظام قائم کریں اور دینی تربیت فراہم کریں. میں اس کے لیے تیار ہوں. آپ جو ہم سے خدمت حاصل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ نصاب بھی بنایا ہے دینیات کا، اس لیے کہ عام طور پر یہ شکایت ہے اور اپنا اعتراف جرم میں کر رہا ہوں کہ دینیات کے نام پر جو سلیبس موجود ہے وہ ناکافی ہے. وہ ایک پریکٹسنگ مسلم تو بنا سکتا ہے لیکن ایک کانشیس مسلم نہیں بنا سکتا، باشعور مسلمان نہیں بنا سکتا. ہمارا دینیات کا نصاب انگشت ششم سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتا. اگر جس گئے دور میں وہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں بدلنا چاہیے. اس لیے کہ یہ فکری یلغار کا دور ہے، آئیڈیالوجی کا کلیشز ہے، نظریات کا تصادم ہے. وہاں ہمیں نظریاتی طور پر اپنے بچوں کو اپنی تہذیب، اپنے دین، اپنے عقیدے کو لے کر بیدار کرنا ہوگا اور ان کو معلومات فراہم کرنی ہوگی. تو سب سے پہلا یہ فرض ہے. دوسرا فرض، وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت بنایا، دولت فراہم، دولت سے نوازا، وہ اگر تجارت اور بزنس میں اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ ایجوکیشن سسٹم میں آ کر اپنا پیسہ لگائیے. یہ سب سے بہترین آپ کے لیے
اس میں سروس بھی ہے اور بزنس بھی ہے، نفع کا نفع بھی ہے اور اگلی نسلوں کے ایمان کا بقا بھی ہے اس کے لیے اچھے ادارے قائم کیے جائیں۔ عام طور پر اسلامی کے اسکولز کے نام پر جو ہم لوگوں نے تصویر پیش کی ہے وہ بڑی بھدی تصویر ہے کہ بچہ گندا سندا ہے، کوئی ڈسپلن نہیں ہے، نہ اساتذہ میں نہ تربیت یافتہ اساتذہ ہیں۔ اس تصویر کو بدلیے، بہترین پروفیشنل ٹیچرز کو رکھیے، پروفیشنل اسکول بنائیے۔ میں آپ سے ایک حدیث نقل کروں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنه، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی بھی کام کرے اس کو اتقان کے ساتھ کرے۔ اتقان کا جو سینونیم ہو سکتا ہے انگلش میں وہ ہے پرفیکشن، تو بڑا پرفیکشن از سننا، پروفیشنلزم از سننا، سو یو ہیو ٹو فالو دس پاتھ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پروفیشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں ایجوکیشن فیلڈ کی، اس کو ہم انکلکیٹ کریں، اس کو ہم اڈاپٹ کریں اپنے اداروں میں، تاکہ ہمارے بچے دوسرے اداروں کی طرف نہ دیکھیں، انہیں اسلامی ماحول بھی فراہم کیا جائے، تربیت بھی اچھی کی جائے اور اعلیٰ سے اعلیٰ دینی تعلیم، اصلی تعلیم بھی دی جائے۔ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، یہاں بہت سے علماء اور بڑے اصحاب فکر و نظر موجود ہیں، دانشوران موجود ہیں، آپ میں سے ہر شخص کم سے کم ایک مکتب کی کفالت کرے۔ ان بزرگوں نے یہاں جو سنسیدہ لوگ موجود ہیں، یہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، نماز اور طہارت کے مسائل سے واقف ہیں، تو ان میں سے بیشتر وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی مدرسے کا رخ نہ کیا ہوگا، لیکن مکتب کے یہ پروردہ ہے، مکتب نے انہیں سکھایا طہارت، نماز، روزہ، کلمہ۔ یقین جانیے اس الحاد اور ارتداد کے طوفان پر اگر بم باندھنا چاہتے ہیں، سد سکندری رکھنا چاہتے ہیں، تو سب سے طاقتور نظام جو ہو سکتا ہے وہ مکتب کا ہو سکتا ہے۔ مدرسوں کی لسٹ بعد میں آئے گی، اسکولوں کی لسٹ اس کے بعد آئے گی، لیکن سب سے زیادہ پرو ایکٹیو اگر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے وہ مکاتب کا نیٹ ورک۔ یہ طے کر لیجئے کہ ہماری ہر مسجد میں، ہر مدرسے میں، ہر محلے میں مکتب کا نظام قائم ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہوں گا پروفیسر خلیل صاحب سے، آپ کا ایک ہفتے کا پاکٹ خرچ بتا، ایک رف آئیڈیا، لوگ دعوت تو لیں گے نہیں لوگ، ایسے ہی مطلب کچھ بھی خرچ جی بتا دیں، کوئی صاحب بتا دیں، کوئی ہونا ایسا اللہ صاحب بتائیے، ہاں انکم ٹیکس آفیسر نہیں ہے کوئی، چلیے 1000 روپے، گویا ایک مہینے میں 4000 روپے، ٹھیک ہے؟ تو ایک مہینے میں 4000 روپے جو ہم چائے پانی نکڑوں پہ، کسی دکان پر، کسی چائے خانے پر ہم خرچ کر دیتے ہیں، ایک مکتب کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اتنی رقم بہت زیادہ ہے۔ کیا کرنا ہے آپ نے؟ آپ کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے مسجد کا، آپ کا اپنا دروازہ موجود ہے، آپ کو کنسٹرکشن کی کوئی ذمہ داری نہیں لینی، ایک استاذ باصلاحیت مقرر کیجئے جو پارٹ ٹائم اپنا دے گا 2 گھنٹہ وقت، اس کو آپ 4000 دے کر 25 سے 30 بچوں کے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کیا یہ کوئی بگ ڈیل ہے؟ کوئی بہت بڑا چیلنج ہے؟ طے کر لیجئے، نمبر 1 ہماری ہر مسجد میں مکتب ہوگا صباحی اور مسائی۔ دوسرے یہ طے کیجئے کہ ہمارا ہر وہ بچہ جو اسکول اور کہیں بھی جا رہا پڑھنے کے لیے لازمی طور پر وہ مکتب جائے گا۔ میں گجرات کی مثال دینا چاہوں گا، لونا واڑا ایک جگہ ہے گودھرا کے قریب، لونا واڑا میں جو اسکول ہیں ماڈرن ایجوکیشن کے، وہ اپنا ٹائم مکتب کے نظام کو دیکھ کر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اسکول شروع ہوتے ہیں 7 بجے سے 8 بجے سے، وہاں اسکول شروع ہوتے ہیں دن میں 10 بجے سے، اس لیے کہ فجر کے بعد اس علاقے کے تمام لڑکے لڑکیوں کو مکتب جانا فرض ہے، وہاں سے فارغ ہوں گے 9:30 پونے 10 بجے اور سیدھے اسکول جائیں گے۔ ایسا مستحکم نظام قائم کرنا ہوگا اگر آپ اپنے ایمان اور اگلی نسلوں کے ایمان کو لے کر کنسرن ہیں، اور اگر ہم اپنے عیش و تعیش میں اور اپنے زندگی کی خوشگواریوں میں گزارنا چاہتے ہیں تو پھر الامان والحفیظ۔
تو تیسرا کام جو ہے وہ ہے مکاتب کے نظام کو مستحکم کیجئے. مولانا مدرسہ چلاتے ہیں, مدرسے کے تحت 8-10 مکتب قائم کیے جائیں. ہر ادارے کے تحت, اسکول کے تحت جو یہاں اسٹیک ہولڈرز ہیں اسکول کے, وہ طے کریں کہ ہم ہر اپنے ادارے کے تحت 4, 5, 10 جتنے اسکول ہو سکے قائم کریں گے, اپنے بجٹ کا ایک حصہ اس پر خرچ کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ آخری بات میں مدرسوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پچھلی جو ایجوکیشن پالیسی 2019 تھی, اس میں انہوں نے باضابطہ پورا پیسج رکھا تھا, 2 پیراگراف تھے جس میں مدرسہ اور مکتب کا نام لیا تھا. ابھی جو نئی پالیسی ہے 66 پیج کی, اس کو اگر آپ کھنال کر دیکھ لیں تو اس میں کہیں مدرسہ ورڈ, مکتب, مسجد, عربی اس کا گزر نہیں ہے. بڑی فرافدگی سے انہوں نے ان تمام الفاظ کو مٹا دیا. بڑے کشادہ ظرف لوگ یہاں جانتے ہیں. تو لیکن انہوں نے ایک دوسرا متبادل استعمال کیا ہے, الٹرنیٹیو فارمز آف اسکول, الٹرنیٹیو فارمز آف ایجوکیشن یا اسکول, متبادل نوعیت کے تعلیمی ادارے. اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ اصلی مضامین کو شامل کریں, ہم اس کے لیے فنڈنگ کریں گے. جہاں فنڈ کرنا ہے تو وہاں تو بند کیے جا رہے ہیں. آسام کے سارے سرکاری مدرسوں پہ قدم لگا دیا. بہار میں سرکاری مدارس کی تنخواہیں ادا نہیں ہو پاتی ہیں ان سے. یو پی کی صورتحال ایسے ہی ہے. اور جہاں لوگ بے نیاز ہیں تو ان کو رشوت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم آپ کا سپورٹ کریں گے. آپ ان کی نیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں, لیکن ان کی نیت, ان کا کام الگ. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک باشعور مسلمان ہونے کی حیثیت سے, جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو. اگر وہ فراست کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ کہوں گا کہ اپنے اداروں میں آج بغیر کسی فورس کے, بغیر کسی جبر و زبردستی اور اکراہ کے ماڈرن ایجوکیشن شامل کیجیے. اور یاد رکھیے یہاں انٹلیکچوئلز بھی موجود ہیں, میں ان کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر مدرسے میں ماڈرن ایجوکیشن داخل کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد فکر معاش نہیں ہے, فکر معاد ہے. ہم دین کی سربلندی کے لیے ایسے افراد کو تیار کرنے کے لیے جو آج کے لب و لہجے, آج کی زبان میں اسلام کا پیغام پہنچا سکے اور اسلام کا دفاع کر سکے, وہ تیار کرنا ہے. ہمیں چند کوڑیوں کے ملازم پیدا نہیں کرنا. یہ چند فیصد لوگ ہیں بالکل بے پرواہ ہو کر